دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں خطیب ملت اسلامیہ پیکر اخلاص و محبت اور کافی دور دراز کا سفر کر کے ہمارے اس علاقے ملتان خلد میں آپ کو آقا علیہ السلام کا میلاد سنانے کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے اہلا و سہلا مرحبا. ہم کرسی خطابت پہ آپ کو دعوت دیتے ہیں, تشریف لاتے ہیں خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ قاری زاہد اقبال صدیقی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد. الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى أو كما قال. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مل کے پڑھئے الصلاة جو عمل آپ کر رہی ہیں یا کرنے جا رہی ہیں اس کے متعلق پہلے امام الانبیاء کا فرمان سماعت فرما لیں۔ میلاد والے پیارے اور لجپال نبی نے ارشاد فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی وعارفہم او کما قال، فرمایا دنیا والوں جو محبت و عقیدت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ، عقیدتوں کے پھول، محبتوں کے گجرے پیش کرتا ہے، میں نبوت والے کانوں سے اسے خود سماعت بھی فرماتا ہوں اور ان خوش نصیبوں کو پہچانتا بھی ہوں۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں اپنی محبتوں، عقیدتوں کا خراج پیش کریں اور اللہ کے پیارے حبیب ہمارا پڑھا ہوا درود۔ پھر اگر ذہن میں سوال پیدا ہو کہ ہم یہاں ملتان خرد میں حاجی آباد میں بیٹھے ہیں تو ہماری آواز مدینے میں کیسے جائے گی؟ یہ موبائل ہے، اس کے ساتھ کوئی تار، ٹیلی فون کے ساتھ، موبائل کے ساتھ کوئی تار کا سسٹم ہے؟ علامہ خلیل صاحب نے مجھے آزاد کشمیر میں ٹیلی فون کیا، میں نے سن لیا، اگر یہ بیٹھ کر یہاں بات کریں، آزاد کشمیر ہو، ملک پاکستان کا کوئی کونا ہو یا بیرونی ممالک جہاں بھی، شرط یہ ہے کہ نمبر صحیح ڈائل کریں، نمبر درست ہو تو بات وہیں پہنچتی ہے جس کا نمبر ڈائل کیا ہے۔ اگر دل میں سرکار کی محبت ہو تو رکتا نہیں، سرکار کی بارگاہ میں درود جاتا ہے۔ اور اس بات پر ایمان رکھیں، سرکار کا فرمان ہے کہ جو خوش نصیب محبت و عقیدت کے ساتھ میری بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ اور عقیدت کے پھول نچھاور کرتا ہے، میں محمد اپنے نبوت والے کانوں سے سماعت بھی فرماتا ہوں اور ملتان خرد کے اندر بیٹھ کر فلاں پتر فلاں دا پڑھ رہے ہوئے میرے آقا پہچان دی بھی نے۔ اگر ایمان ہے، اس گل تے یقین ہے تے محبت نال جھوم جھوم کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا۔ ماشاءاللہ اس بابرکت گھر کی یہ رونق، آپ لوگوں کا محبت بھرا جذبہ، آپ کی عقیدت اور آپ کے ان محبت بھرے احساسات کو دیکھ کر میں چند جملے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا آقا کریم کے خوبصورت ثناخانوں نے اپنی اپنی
حاضری پیش کی، عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کیے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب حاجی آباد ملتان خرد علامہ خلیل اتاری صاحب کے گھر سے جب ڈائری گنبد خضرا کے اندر جائے، اس ڈائری کے اندر صرف میرے مقتدر علماء کا نہیں، بلکہ صرف صلاح خانوں کا نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس گھر کے اندر آنے والے ہر سنی کا نام شامل ہو جائے۔ جملے بڑے عظیم ہیں، ہر سنی کے عقیدے کی ترجمانی ہے، اور یہ جو ماحول ہے اس کی حقیقی عکاسی ہے۔ پہلے شعر سماعت فرما لیں، سمجھ آئے تو محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھنے ہیں۔ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہے ایمان؟ ماشاءاللہ سارے عاشق رہندے ہوئے تھے ملتان خورد دے اندر، جتھے بھی چلے جاؤ، جتھے نبی دا کلمہ پڑھنے والے رہندے نے۔ 12 ربیع الاول دا دن تسی ویکھیا ہے، ربیع الاول دی بہارا دیکھیا نے، جتھے جاؤ، جس گلی قریہ بستی جس مقام تے جاؤ گے، سجاوٹ محلیاں دی گلیاں دی سجاوٹ، کمکمے لائٹنگ دیکھ کے انسان دا ایمان گواہی دیندا وے کی آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا حیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ شعر قابل غور ہے۔ محبوب نغمے کرنا سر حشر تو امت کا، محبوب نغمے کرنا سر حشر تو امت کا، کیوں میں شرط و بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا، میں شرط و بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا۔ پڑھیے آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا، اللہ جل وحدہ لا شریک بابرکت طیب و طاہر عرفہ اور اعلیٰ حمد و ثنا کے بعد انگنت لامحدود اور لا تعداد درود والی یہ کائنات، مخبر صادق ہادی برحق، معلم کائنات، رہبر انسانیت، وجہ تخلیق باعث کائنات، احمد مجتبی جناب پیارے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں اجتماعی طور پر محبتوں، عقیدتوں، الفتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت عزت کے لائق، عزت و تکریم کے لائق، قابل صد احترام برادران اسلام، برادران ذی احتشام،
میری جماعت کے مقتدر علماء کرام، وارثان محراب و منبر، بالخصوص سٹیج پر تشریف فرما صدر محفل، رونق محفل، فخر السعادات سید تصدق حسین شاہ صاحب شیرازی مدظ اللہ علی، عزت مآب محترم المقام علامہ حافظ و قاری محمد افضل قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا اظہار سلیم صاحب، علامہ حافظ محبوب الرحمن عثمانی صاحب، بانی محفل عزت مآب محترم المقام پیکر اخلاص و محبت علامہ خلیل احمد اتاری صاحب، انتہائی عزت کے لائق محترم حافظ محمد صابر صاحب، محفل پاک میں جلوہ گر میرے ملت کے نوجوانوں، بزرگوں، عزیز بچوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسی سارے مل کے خالق و مالک دی ذات دا لکھ لکھ شکر ادا کرنے میں کہ جس خالق، جس مالک، جس رب العالمین بادشاہوں کے بادشاہ نے، عزتوں کے تاج عطا کرنے والے مالک نے، نعمتوں کی بلندیاں عطا کرنے والے خالق نے مجھے اور آپ تمام احباب کو اس عظیم گھر کے اندر ذکر مصطفیٰ کرنے اور سننے کی ہمت و توفیق عطا فرمائی۔ صاحب خانہ کو علامہ قاری خلیل احمد اتاری صاحب اور ان کے والد محترم، ان کے برادران، ان کے جمیع معاونین کو میں انتہائی ادب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج انہوں نے 7ویں عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کر کے عاشق مصطفیٰ ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے، اور انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ جو کام صرف اسی گھر کے اندر نہیں ہو رہا، صرف ملتان خرد کے اندر نہیں ہو رہا، صرف ملک پاکستان کے اندر نہیں ہو رہا، بلکہ جہاں بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ جہاں جہاں رہتے ہیں، میرے لجپال نبی کا ذکر میلاد ہو رہا ہے۔ نبی کے دیوانوں، یہ وہ عظیم عمل ہے، اپنی قسمت پر ناز اور فخر کرو۔ یہ وہ کام ہے، یہ وہ عظیم عمل ہے کہ جس عمل کو اللہ کے پاک پیغمبر بھی کرتے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ دن رات پروگرام، دن نو بھی تحصیل جنڈ دے اندر ایک پروگرام کر کے آئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ تھوڑا ذوق باوجود ٹھنڈک سردی ہون دے تھوڑا ذوق بڑا عظیم ہے، تھوڑے جذبے بڑے پیدار نے۔ میری ایک کوئی ڈیمانڈ ہے، گل سمجھ آوے، ضمیر ہوئے خوش، دل ہوئے مطمئن، مشورہ نال والے سنگی کول نہیں لینا، ثواب دی نیت نال مجبور ہو کے نہیں، مسرور ہو کے محبت نال کہہ دینا ہے سبحان اللہ۔ کہ سبحان اللہ کس دی تعریف ہے؟ بولو کس دی تعریف ہے؟ تے اللہ دی تعریف کر دو تو ایمان، اس بات تے ایمان رکھو، یقین کرو، خدا دی تعریف کر سو، میرا خدا بھی راضی ہو سی، او دا سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو سی۔ الحمدللہ میرے رفیق سفر میرے نال صبح 5 بجے اسی میرپور آزاد کشمیر تو چلے ہیں، جس گلی، جس قریہ، جس بستی تو گزر ہے، انجائی محسوس ہوندہ ہے کہ پہاڑا جو بھی آواز آ رہی ہے،
درخت دے پتیاں تو آواز آ رہی ہے، آسمان دے ستارے تو آواز آ رہی ہے، زمین دے ایک ایک ذرے تو آواز آ رہی ہے۔ کی آوازیں آ رہی ہیں، زندگی آ گئی، رونقیں آ گئیں، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا۔ زندگی آ گئی، رونقیں آ گئیں، بزم عالم میں کیف و سرور آ گیا۔ آمنہ کے مقدر پہ قربان میں، آمنہ کے مقدر پہ قربان میں، گود میں جس کی خالق کا نور آ گیا۔ اور الحمدللہ اسی اس نبی دے منن والے، اس خدا دے منن والے جڑا خدا بار بار اپنی کلام دے اندر فرماندا ہے کہ واللہ علیم بذات الصدور، ایمان والے ہو جڑی گل تواڈے دلاں دے اندر کھٹکدی ہے میں انہوں بھی جاندا ہاں۔ قاری خلیل اتاری صاحب نے آپ لوگوں نے کیوں جمع کیتا، کیوں اتنی لائٹنگ لگائی، کیوں اتنا خرچہ کیتا، اپنا وقت بھی صرف کیتا، تقریباً 1 مہینے تو رابطہ کر رہے نے، نہ ڈیٹ لئی، آج پورا دن بلکہ چند دن تو مسلسل رابطہ کر رہے نے۔ ایدی وجہ کی ہے آپ احباب نو کیوں انہاں جمع کیتا، یہ سارا اہتمام سارا انتظام کیوں کیتا؟ یقیناً میرا وجدان کہندا وے اگر میں قاری خلیل اتاری صاحب کو سوال کراں یہی جواب دیں گے اسی یہ عمل اپنے گھر دے اندر اس واسطے کیتا وے جناب والا جہاں بھی ذکر رسول ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ جہاں بھی ذکر رسول ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس ذکر میں حب نبی ہو شامل ذکر بس وہی قبول ہوتا ہے۔ ایمان والے ہو 1438 سال گزر گئے نے مکے دی وادی دی اندر، ظاہری طور تے لبادہ بشریت دی اندر حضرت سیدہ بی بی آمنہ دے گھر کملی والے آقا کریم دا ظہور پاک ہو گیا۔ آن گل شک دے اندر رہی گئی کوئی نہیں، یہ تو او عمل آمد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ دا او عمل ہے کہ حلی میرے تے توڑے لجپال نبی وادی مکہ دے اندر آپ دا ظہور پاک ظاہری طور تے نہیں ہویا، اس تو پہلے اللہ دے پاک پیغمبر بھی دا ذکر کر دے پئے نے۔ گل میری نہیں، گل کسی عالم دی نہیں، آؤ اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ۔ سارے کلام ماشاءاللہ صوفیاء دے کلام بڑے پاکیزہ تے بہت ہی دلکش کلام نے۔ میاں صاحب دے اسی قدمہ میں رہنے ہیں، میاں صاحب دا کلام با کمال ہے۔ حضرت تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ دا کلام بڑا خوبصورت ہے۔ جس اللہ دے ولی دا کلام پڑھ کے ویکھو سارے دے کلام سبحان اللہ بے مثال نے، مگر نبی دے غلاموں امام الانبیاء دی محبت دا پٹا اپنے گلے دے اندر پان والے ہو، سارے کلام ایک پاسے خدا دے کلام دا مقابلہ کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ آؤ اللہ دا قرآن دور جناب اللہ دے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ دے او منفرد نبی او منفرد پیغمبر جنہوں رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ دے نال بغیر باپ تو دنیا تے مبعوث فرمایا وے۔ کس رب نے جس رب دی شان ہے وے اللہ دا قرآن میرے خالق دی شان عزت مقام بیان کر دیا ہے، کہندہ وے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ او خالق و مالک جڑا ہر چیز تے قادر ہے، جڑی ذات قادر مطلق ہے، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ تو دنیا تے اندر بھیجیا۔ جدو آپ اپنی ماں دی گود دے اندر آ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ایک یا دو دن دی عمر شریف آپ اپنی ماں دی گود دے اندر بیٹھے ہوئے نے جدو لوگاں نو پتہ چلیا معاشرے والے نو پتہ چلیا حضرت مریم دی بارگاہ دے اندر بغیر شوہر تو بیٹا آ گیا وے لوگاں نے تانے دیتے گلہ کیتیاں کہ اے مریم ایک ہی کی طوی بغیر شادی تو بغیر شوہر تو بیٹا کتھوں لے آئیے حضرت مریم دے کولو جدو سوال ہوئے لوگوں نے پوچھیا اللہ دی پاک ولیت اللہ دی پاک بندی رب دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیا نے مولا جے دتا ہی تے دسنا انہاں سوال کرن والے نو جواب کی دیواں قدرت دی طرف آواز آئی اللہ دا قرآن کہندا وے فرمایا فاشارت الی محبت نال کہہ جو سبحان اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ول جڑے ایک یا دو دن دی عمر شریف ہے ماں دی گود دے اندر بیٹھے ہوئے نے قدرت دی طرف آواز آئی اپنے اس لخت جگر دی طرف اشارہ کر دے کہ اے سوال کرنے والے ہو میرے کول سوال نہ کرا میرے کول نہ پوچھو اس کو جڑا میری گود دے اندر جلوہ گر ہو گیا وے جدو آپ نے ایک گل کی تھی آپ نے اشارہ کیتا لوگاں نے آکیا ہے مریم ایک جرم کیتا بھی دوسرا سنو بے وقوف بنانا چاہنی ہے ایک یا دو دن دا بچہ کس طرح گل کر سکدا وے کس طرح گفتگو کر کے ساڑے سوالوں دا جواب دے سکدا وے اللہ دی بندی نے آکیا اوے لوگو یہی تا تانوں دسنا چاہنی ہم یہی تا سمجھانا چاہنی ہم جڑا بچہ عام لوگاں دے گھراں دے اندر پیدا ہوندا وے او 2-2.5 سال تک گل کرن دے قابل نہیں ہوندا جواب دین دے قابل نہیں ہوندا مگر پہلا فرق ویکھ لو جڑا اللہ دا پاک نبی ہوے جڑا اللہ دا پاک پیغمبر ہوے او 1 دن دا ہوے یا 2 دن دا ہوے جواب دیندا بھی ہے گلاں بھی کردا ہے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مائے اہل سنت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی طرف جدو اشارہ ہویا آپ نے جواب دیتا اوے لوگوں میری ماں کو لو سوال نہ کرو میری ماں نو تانے نہ دیو آؤ میں تو انو جواب دینا مام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جڑے بول بولے آپ نے زبان کھولی جڑے بول بولے اللہ دے قرآن نے محفوظ کی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ دینے قال انی عبد اللہ آپ نے فرمایا لوگوں میں اللہ دا بندہ ماں میں اللہ دا سارے بولو میں اللہ دا اللہ دے قرآن دا ترجمہ ہے قال انی عبد اللہ میں اللہ دا بندہ ماں لوگاں نے آکھیا کہ ایک ہی جواب ہویا اسی بھی اللہ دے بندے ہیں آپ نے فرمایا ہاں بندے تسی بھی اللہ دے ہوئے وہ میں بھی اللہ دا بندہ ہاں مگر پہلا فرق اے ویکھ لیا جڑے بچے تواڈے گھراں دے اندر پیدا ہون جڑے جاکت تواڈے گھراں دے اندر پیدا ہون کسی امیر وزیر مشیر دے گھر بے شک پیدا ہون وہ 2-2.5 سال تک گفتگو کرن دے قابل نہیں ہوندے گلاں کرن دے قابل نہیں ہوندے پہلا فرق اے ویکھو اللہ دا جڑا پاک نبی ہوئے اللہ دا جڑا پاک پیغمبر ہوئے رب کائنات انہوں اپنی ماں دے اندر گود دے اندر ہی بولنا سکھا دیندا وے فرمایا دوسرا فرق ہے ویکھ لو اللہ دے پاک پیغمبر کہندے نے بے شک تسی بھی اللہ دے بندے ہو میں بھی اللہ دا بندہ ہاں مگر دوسرا فرق ہے فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا فرمایا اللہ نے مینوں کتاب بھی عطا کی تھی تے رب کائنات نے مجھے تاج نبوت بھی عطا کر کے بھیجے آوے ایک لمحہ رک کے علماء دے قدم پکڑ کے میں عرض کراں گا انہاں لوگوں واسطے دعوت فکر ہے جڑے کہندے نے کہ 40 سال تو بعد نبیاں دے سردار نو تاج نبوت ملیا وے میں کہنا وا جڑا شب معراج تواڈے تے میرے میلاد والے نبی دا مقتدی بن کے کھڑا ہوئے وے اس نو ماں دی گود دے اندر تاج نبوت مل گیا وے یہ کس طرح ہو سکتا وے کہ میرے نبی نو 40 سال تو بعد نبوت دا تاج ملیا وے
بلکہ رب کائنات نے امام الانبیاء نو نبوت دا تاج روز ازل نو ہی عطا کر چھڑیا سی یہ رب دی حکمت ہے یہ رب دی مرضی ہے چاہے تا ماں دی گود دے اندر اعلان کرا دے وے چاہے تا اظہار نبوت 40 سال تو بعد کرا وے دوستان محترم اللہ دا او پاک پیغمبر اللہ دا او پاک نبی جدی شان ہے وے جدہ مقام ہے وے انہیں اپنی قوم نو اکٹھا کیتا جدو قوم اکٹھی ہو گئی انہاں دے منن والے اکٹھے ہو گئے انہاں دا کلمہ پڑھن والے اکٹھے ہو گئے قدرت دی طرف آواز آئی اے میرے پاک پیغمبر تیرا رب چاہتا ہے تیرا رب چاہتا ہے قوم بھی تیری نبوت بھی تیری کلمہ بھی تیرا شریعت بھی تیری ہوئے میرے مولا کی کہنا چاہنا میں حکم کی دینا چاہنا میں قدرت دی طرف آواز آئی تیرا رب چاہتا ہے ایسے دور تے ایسے معاشرے دی اندر جدو کلمہ بھی تیرا پڑھیا جا رہا ہے شریعت بھی تیری ہے قوم بھی تیری ہے اپنی قوم نو اکٹھے کر کے میرے محمد میلاد بیان کر دے محمد اللہ کو سبحان اللہ میرے معبود دا میرے نبی دا میلاد بیان کر دے میرا وجدان کہندا وے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی ہونی مولا دنیا دے اندر بڑے بڑے خوش نصیب تیرے محبوب دا میلاد بیان کرن گے بڑے بڑے اجر ملن گے بڑا بڑا تو انہوں نے صلہ عطا کریں گا برکتہ تے بہارا دنیا دے اندر بھی عطا کریں گا قبر حشر دا بھی وعدہ کریں گا اے تا فرمانا اگر میں تیرے معبود دا میلاد بیان کرا میں نو اجر کی عطا فرمائے گا اللہ اللہ دے پاک پیغمبر نے جدو رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہونی میرا وجدان کہتا وے قدرت دی طرف آواز آئی ہونی اے میرے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دنیا دے اندر بڑے بڑے مفکر بڑے بڑے محدث تے بڑے بڑے علماء میرے معبود دا میلاد بیان کرنگے انہوں ریکارڈ کیتا جائے گا وہ ریکارڈنگ ایک وقت تک چلے گی وقت نال نال ختم ہو جائے گی یہ دوست مووی پہ بنا دینے موبائل دے اندر ریکارڈ کیتی جا رہی ہے ایک وقت نال نال ختم ہو جائے گی ریکارڈنگ دا سسٹم ختم ہو جائے گا لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑا اپنی نبوت والی زبان دے نال میرے میلاد والے نبی دا میلاد بیان کیتا اللہ نے وعدہ کیتا اے پیارے عیسیٰ اپنی نبوت والی زبان دے نال میرے محبوب دا میلاد بیان کر دے میلاد بیان کرنا تیرا کام ہے میں تیرے نال وعدہ کرنا وا قیامت تک قرآن دے اندر انہوں ریکارڈ کرنا تیرے رب دا کام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور اپنے زمانے دی اندر بولیے دوستان محترم ملتان خود رہن والے ہو آج آباد دے اندر بہن والے ہو رہن والے ہو قاری خلیل اتاری صاحب دے گھر دے اندر بہن والے ہو زبانیاں اپنیاں بولیاں اپنیاں انداز اپنے میرا وجدان کہندا وے میرا ایمان کہندا وے اگر اس زبان تے اس بولی دا ترجمہ کیتا جاوے ادو بھی مانا ایک ہی بنا ہوئے گا مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور وہی زبان خاموش نہ رہے دیکھو اے دیکھو ماشاءاللہ کون پڑھ رہے ہوئے کون نہیں پڑھ رہا میں دیکھ رہا ہوں لائٹ دا سہارا بھی ہے تے جڑے پیچھے دوست احباب بیٹھے ہو انہاں دا بھی پتہ چل رہے وے یہ ایمان رکھو اس گل تے کہ اگر تواڈے چہرے تواڈیاں زباناں اگر میرے کولو نہیں چھپ سکدیاں میلاد والے نبی کولو کیسا چھپن گیاں اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اہل سنت حدیث پاک تسی پہلے سماعت فرما لئیے جڑے محبت عقیدت نال آقا کریم دی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر دینے میرے آقا اپنے نبوت والے دنال سماعت فرما دینے اگر چاندے ہو میلاد والے نبی دی بارگاہ دی اندر تواڈی حاضری ہو جائے محبت دنال مل کے پڑھئے مل گئے مصطفیٰ اور مل گئے مصطفیٰ ہر طرف آواز آ رہی ہے فضل رب العلا اور کیا
فضل رب العلا اور کیا علماء دی نظر شیئر کرنا چاہنا ہوں آؤ محبت نال سماعت فرماؤ نعمتیں دونوں عالم کی دیکھ کر مجھے نعمتیں دونوں عالم کی دیکھ کر مجھے پوچھتے ہیں بتا اور کیا پوچھتے ہیں بتا اور لجپال نبی نے ارشاد فرمایا دنیا والو انا دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ او کما قال فرمایا دنیا والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی منگی ہوئی دعا جڑی انہوں نے اللہ دے گھر دے سامنے کھلو کے منگی ہے فرمایا میں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارتا جدا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا وے فرمایا میں اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی منگی ہوئی دعا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی سنائی ہوئی بشارتاں جس کا ذکر میرے خالق نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا وے دنیا والے ہو تسی میرے آقا کریم دا میلاد سنے آؤ میں تھوڑے جے وقت دے اندر انہاں ہستیاں دا ذکر تھوڑے سامنے بیان کرنا چاہنا ہوں کون ہستیاں آؤ میلاد والے نبی دے والدین دا تذکرہ سماعت فرماؤ آج دنیا دے اندر اسی والدین دا ادب کرنے ماں باپ دا ادب کرنے میلاد دی محفل دے اندر آنے والے غیور مسلمانہ میں دعوت فکر پیش کرنا چاہنا والدین دا ادب کنے دسیا میلاد والے نبی نے دسیا جس میلاد والے نبی نے ماں دا مقام دسیا باپ دا احترام دسیا او دے والدین دا عالم معلم کی ہوئے گا لجپال نبی دے والد گرامی آپ دے والد محترم دا نام کیے حضرت عبداللہ بولو سارے حضرت سارے بولو ثواب ملے گا کسی دنیا دار دا نام نہیں ہے رب دے یار دے والد دا نام ہے حضرت تے آپ دی امی جان والدہ محترمہ دا کی نام ہے حضرت سیدہ سارے بولو حضرت سیدہ آمینہ آپ دی والدہ محترمہ دا نام ہے کہ آپ دے دادا جان دا کی نام ہے حضرت سیدنا عبدالمطلب کہ آپ دے نانا جان دا کی نام ہے حضرت سیدنا عبد مناف آپ دے نانا جان دا نام ہے کہ آپ دی امی جان حضرت سیدہ آمینہ مدینے دے رہن والی سن تے آپ دے والد عبداللہ مکے دے رہن والے سن آپ دے والد گرامی جناب والا لوگنوں میرے کملی والے آقا کریم دے والدین دا بھی پتہ ہونا چاہیے داوے ساڑھے لجپال نبی میلاد والے نبی دے والدین دا مقام کیے انہ دی شان انہ دی عزت انہ دا مرتبہ کیے آؤ میرے آقا کریم دے والد گرامی حضرت عبداللہ تے آپ دے دادا جان حضرت عبدالمطلب دادا جان آپ فرما دینے ایک دن ادھی رات دا عالم ہے حضرت عبدالمطلب فرما دینے میں ستیا ہویا میں آرام کر رہا رات دی ادھی رات دا وقت ہے حضرت عبدالمطلب کہندنے میں عالم خواب دی اندر ویکھیا میں عالم خواب دی اندر ویکھیا ایک بزرگ آئینے جنہ دا چہرہ بڑا نورانی ہے بڑی حسین و جمیل تے خوبصورت چہرے والے بابا جی آئینے بزرگ آئینے عالم خواب دی اندر آکے میں نو کہندنے کہ اے عبداللہ میں تے نو ایک پیغام دین واسطے آیا ہاں ایک حکم دین واسطے آیا ہاں حضرت عبدالمطلب کہندنے میں ہاتھ بن کے عرض کی تھی بابا جی حکم کرو کی کہنا چاہتے ہو انہاں بزرگاں نے آکھیا اے عبدالمطلب تیرا بچہ جڑا عبداللہ میں 10 بیٹے اللہ نے تینوں عطا کیتے نے مگر میں جاندا ہاں 10 بچیاں دے وچوں سب تو زیادہ خوبصورت عبداللہ وے نالے تیرا پیارا بھی عبداللہ وے اللہ حضرت عبدالمطلب نبی پاک دے دادا جان آپ دے
بچے 10 ہیں انہاں 10 دے وچوں جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نو حضرت یوسف دے نال سب تو زیادہ پیار ہے، اس نے اتفاق کہ حضرت عبد المطلب نو سب تو زیادہ پیار ہے میرے آقا کریم دے ابا جان حضرت عبداللہ دے نال۔ عالم خواب دے اندر بابا جی نے بزرگاں نے آکھیا اے عبد المطلب صبح اس طرح کر مکے دے بڑے بڑے چودھری جڑے نے مکے دے بڑے بڑے جڑے سردار نے انہاں نو اکٹھا کر کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ نو بھی نال لے مکے تو سفر کر مدینہ طیبہ دے اندر جا کے وہاں اتھے جا کے عبد مناف دی بیٹی حضرت سیدہ آمنہ دے نال ادھر جا کے نکاح کر دے وہ۔ حضرت عبد المطلب کہندے نے بزرگ جا رہے نے واپس میں نوے پیغام دے کے میں نوے حکم دے کے واپس جا رہے نے۔ حضرت عبد المطلب کہندے نے جدو واپس پلٹن لگے میں انہاں دے قدم پکڑے میں قدم پکڑ کے آکھیا بزرگو اپنا تعارف تا کراؤ نا اے تو دسو نا تہاڈا تعارف کی ہے تے تسی کون ہو؟ انہاں نے آکھیا کہ اے عبد المطلب مینوں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کہندے نے۔ صبح ہوئی اپنے پیارے نبی دے والدین دا مقام سمجھو، کیونکہ آج دنیا دے اندر کچھ جانور ایسے بھی پیدا ہو گئے نے جڑے میرے آقا کریم دے والدین دے متعلق گلہ کر دینے، اپنے والدین دی گل آوے سبحان اللہ امام الانبیاء دے والدین دے خلاف بکواس کر دینے۔ آؤ میرے نبی دے والدین دا مقام سمجھو، میرے نبی دے والدین دی شان سمجھو، اللہ تے اللہ دے رسول دے انہوں نے کتنا عظیم مقام عطا کیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہندے نے میں نو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حکم دیتا کہ اپنے بیٹے عبداللہ نو نال لو تو جاؤ مکے دے بڑے بڑے سرداراں دا ایک قافلہ بنا کے مدینہ طیبہ دے اندر عبد مناف دے گھر جاؤ، انہاں دی بیٹی حضرت آمنہ دے نال جا کے دا نکاح کر دے وہ۔ حضرت عبد المطلب کہندے نے صبح ہوئی میں مکے دے بڑے بڑے سرداراں نو اکٹھا کیتا، قافلہ بنایا، المختصر سفر کردیاں اسی مدینہ پاک دے اندر پہنچے، پوچھاں دیا جا کے عبد مناف تک گھر پوچھے، عبد مناف تے گھر پہنچے جا کے دروازے تے دستک دیتی، جدو عبد مناف تک گھر آ گیا سی دستک دیتی، عبد مناف نے دروازہ کھولے، عبد مناف کہندے نے میری خوشی دی انتہا ہو گئی، اج تواڈے گھر قاری خلیل اتاری صاحب دے گھر اسی مہمان بن کے آئے ہم، انہاں نے ساڈی بڑی عزت کیتی ہے، اللہ انہاں نو اجر عطا کرے، تواڈے گھر کوئی مہمان آوے تسی بڑی عزت کردے ہو۔ عبد مناف کہندے نے میری قسمت انتہا ہو گئی، آج میرے گھر کوئی عام مہمان نہیں آئے نے بلکہ کعبے دے رکھوالی تے کعبے دے متولی میرے مہمان آئے نے۔ اللہ سیدہ آمنہ دے والد گرامی لجپال نبی دے نانا جان آپ نے اپنے مہمانوں نو عزت والے احترام والے مہمانوں نو گھر دے اندر بٹھایا، انہاں دی عزت کیتی، انہاں دے احترام کیتا، کھانا پیش کیتا۔ جدو کھانا کھا چکے حضرت عبد مناف کہندے نے کہ اے عبد المطلب اے تا دسو نا کس کام واسطے آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے اپنا جڑا مقصد سی وہ بیان کیتا کہ میں اپنے بچے عبداللہ دا نکاح تیری بچی دے نال کرن واسطے آمنہ دا میں رشتہ منگن واسطے آیا ہاں۔ حضرت عبد مناف نے بغیر سوچے سمجھے آپ نے حامی بھر لئی، فرمان لگے کہ اے عبد المطلب آمنہ کل بھی تیری دھی سی تے آج بھی تیری دھی ہے۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے اے عبد مناف ایک گل پوچھنا چاہنا وا، ایک گل دا دسنا۔ آپ نے فرمایا اے عبد المطلب کعبے دے رکھوالے کعبے دے متولی پوچھ کی پوچھنا چاہنا میں؟ حضرت عبد مناف کو پوچھنا ہی چاہنا وا جدو بچیاں دے رشتے دیتے جاندے نے بڑا بڑا سوچا جاندا وے، بار بار سوچیا جاندا وے، اپنے اہل خانہ دے نال مشورے کیتے جاندے نے، سوچ بچار کرن تو بعد پھر حامی بھری جاندی ہے۔ ایک ہی وجہ میں بغیر سوچے سمجھے تسی حامی بھر لئیے۔ حضرت عبد مناف کہندے نے کہ اے عبد المطلب جڑا اللہ دا پاک پیغمبر اللہ دا پاک خلیل تیری خواب دے اندر آیا وے 8 دن ہوئے نے، او میری خواب دے اندر آ کے مینوں بھی حکم فرما گیا وے۔ او عالم خواب دے اندر اللہ دا پاک خلیل مینوں بھی یہی حکم دے گیا وے۔ دوستان محترم
اج کسی دا رشتہ باپ طے کردا وے، کسی دا رشتہ ماں طے کر رہی ہے، کسی دا رشتہ مامے تے چاچے طے کر دینے۔ امام الانبیاء دے والدین دے رشتے وال بھی خیال کرو نا، جنہاں دا رشتہ اللہ دے پاک پیغمبر ہے، او اللہ دے پاک پیغمبر جڑا 70 نبیاں دا دادا کہلاندا ہے، او پیا طے فرماندا وے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 70 اللہ دے پاک پیغمبر دے باپ تے دادا، انہوں نے امام الانبیاء دے والدین دا رشتہ طے فرمایا۔ اسی وقت اس معاشرے ان حالات کے مطابق رشتہ نکاح ہو گیا۔ حضرت عبداللہ دولہ بنے، حضرت سیدہ آمینہ، سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ عبداللہ بال کے مدینہ پاک دے وچوں اے برات نکلی۔ میرا ایمان کہندا وے ملتان خرد دے اندر بہن والے ہو، حاجیہ بیعت دے رہن والے ہو، میرا ایمان کہندا وے جس برات دا دولہ حضرت عبداللہ ہوئے گا، جس دی دلہن حضرت سیدہ آمینہ ہوئے گی، اس برات دے براتی بھی اللہ دے نوری فرشتے ہی ہوں گے۔ زندہ محبت اللہ کو سبحان اللہ۔ بس میں اپنی گفتگو ختم کرنے کا، میں اپنے لجپال نبی میلاد والے نبی دے والدین دا مقام، انہاں دی شان، انہاں دا مقام سمجھو۔ رب کائنات نے میلاد والے نبی دے والدین نو کتنا مقام عطا کیتا۔ میرا وجدان کہندا وے، میرا ایمان کہندا وے، او دنیا والو تساں دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں براتاں ویکھیاں ہون گیاں، بڑیاں بڑیاں عظیم براتاں ویکھیاں ہون گیاں، مگر جس برات دا دولہ امام الانبیاء دا باپ حضرت عبداللہ ہوئے گا، جس دی دلہن حضرت سیدہ آمینہ ہوئے گی، او دے براتی عام نہیں ہون گے، اللہ دے نوری ملائکہ ہون گے۔ حضرت سیدہ آمینہ دلہن بن کے مکے دے اندر پہنچیاں، حضرت سیدنا عبداللہ دے گھر پہنچیاں، خوشی دنال وقت گزر رہے ہوئے حضرت سیدہ آمینہ کہندیاں نے کہ خوشی دن گزر رہے نے، راتہ گزر رہی نے، صبح گزر رہی نے، شامہ گزر رہی نے، 3 مہینے دا وقت گزر گیا۔ 3 مہینے تو بعد حضرت سیدنا عبداللہ آقا کریم دے والد گرامی آپ ملک شام دے سفر دے گئے نے، سفر کردیاں راستے دے اندر آپ دا انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدہ آمینہ مکے دے اندر آپ دا انتظار کر رہی نے۔ ذرا خیال کرو، ذرا توجہ فرماؤ، دولہ حضرت عبداللہ جیسا ہوئے جڑا رشتہ اللہ دے پاک پیغمبر ہے، اللہ دے پاک خلیل نے طے کیتا ہوئے، ایسا عظیم رشتہ ہوئے۔ پھر سیدہ آمینہ دن نو بھی انتظار کر دیا نے، شام نو بھی انتظار کر دیا نے، صبح بھی انتظار کر دیا نے، شامی بھی انتظار کر دیا نے۔ کچھ دنوں تو بعد حضرت عبدالمطلب آقا کریم دے دادا جان اپنے گھر دے اندر آئے، آکے حضرت آمینہ دے سر تے ہاتھ رکھے، آپ دی اکھاں چوں زاروں قطار آنسو نے سیدہ آمینہ دے سر تے ہاتھ رکھے، آپ نے فرمایا اے آمینہ صبر دا مظاہرہ کری، اے آمینہ صبر دا مظاہرہ کری۔ حضرت آمینہ کہندیاں نے اے عبدالمطلب کس چیز واسطے صبر دی تلقین پہ کر دے ہو؟ حضرت عبدالمطلب نے دسیا کچھ دن ہو گئے نے کہ حضرت عبداللہ دا انتقال ہو گیا وے، تو دنیا تو پردہ کر گئے نے، آپ دی جڑی زندگی سی وہ عجیر ہو گئی۔ حضرت سیدہ آمینہ نے رونا شروع کیتا، صبح بھی روندیاں نے، شامی بھی روندیاں نے۔ حضرت سیدہ آمینہ روندیاں نے، زاروں قطار روندیاں نے، اپنی اکھاں چوں آنسو بہاندیاں نے، تے انجے کہندیاں ہوون گے کسی عاشق نے ترجمہ کیتا، اپنی زبان دے اندر ترجمہ کیتا۔ حضرت سیدہ آمینہ کہندیاں ہوون گے کہ دنیا ڈاڈی اساں ماڑے تے ڈر دے اف نہیں کرے دے او ٹر جاول محبوب جنا دے تے نہ جوں دے نہ مرے دے۔ حضرت سیدہ آمینہ
دن نو بھی روندیاں نے شام نو بھی روندیاں نے میں میلاد دے کچھ مناظر آپ دے سامنے رکھنا چاہنا ہوں پہلے انہاں دا مقام ویکھو جنہاں دے ذریعے میلاد والا نبی دنیا تے جلوہ گر ہویا حضرت آمینہ روندیاں نے راتی بھی روندیاں نے دن بھی روندیاں نے ایک دن حضرت عبدالمطلب کہندے نے ادھی رات دا وقت ہے میں جاگیا ہاں میں ویکھیا آمینہ زارو قطار روندیاں پئیاں نے حضرت عبدالمطلب کہندے نے میں دوڑ دیا مکے دے اندر میں کعبے دے اندر پہنچیا جا کے کعبے دا غلاف پکڑیا کعبے دا غلاف پکڑ کے غلاف دے نال چمٹ کے کعبے والے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کی مولا ہن آمینہ دا رونا میرے کولوں نہیں ویکھیا جاندا ہن مہربانی فرما کرم نوازی فرما حضرت آمینہ نو ایہو جا لخت جگر عطا کر دے جیڑا سونا حضرت آمینہ دا بھی سہارا بن جائے نالے عبدالمطلب دا سہارا بن جاوے حضرت عبدالمطلب آقا کریم دے دادا جان نے رات دی تاریکی دے اندر ادھی رات دا وقت دے کعبے دا غلاف پکڑ کے کعبے دی دیوارہ دے نال چمٹ کے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی مولا اور میرے بھی سفر دا بھی پیمانہ لبریز ہو گیا بھی آمینہ کو روندے ہوئے میرے کو نہیں دیکھے جاندہ مولا آمینہ دی گود ہری کر دے انہوں اے ہو جائے لخت جگر عطا کر دے جڑا ایڈا بھی سہارا بن جائے تینالے حضرت عبدالمطلب دا بھی سہارا بن جاوے قدرتی طرف آواز آئی اے عبدالمطلب کی کہنا میں جڑا سونا آن والا صرف سیدہ آمینہ دا سہارا بن جاوے عبدالمطلب دا سہارا بن جاوے اے عبدالمطلب انج نہیں ہوئے گا جڑا آمینہ دی پاک گود دے اندر سونا آوے گا وہ صرف تواڈے واسطے سہارا نہیں ہوئے گا بلکہ دونوں جہانہ دا سہارا بن جائے گا کعبے دے درو دیوار بچو آواز آئی اے عبدالمطلب غم نہ کر پریشان نہ ہو آمینہ دی گود دی اندر جڑا سونا آوے گا صرف تواڈے دعا واسطے نہیں بلکہ سارے جہان دا سہارا بن جاوے گا علماء کو پوچھو آقا کریم نو در یتیم آکھے جاندہ وے کی آکھے جاندہ وے در یتیم آکھے جاندہ وے میں اپنے علماء دا اپنے بزرگاں دے قدم پکڑ کے عرض کی تھی کہ یتیم تو سمجھ آندھی ہے یتیم ہو ہوندہ ہے کہ جس دے سر تو باپ دا سایہ اٹھ جائے اس نو یتیم آکھے جاندہ وے اس دی ذرا وضاحت فرماؤ کہ در یتیم کون ہوندہ وے علماء اہل محبت اور علماء اہل عشق نے جواب دیتا کہندے نے کہ بے شک یتیم اسی نو آکھے جاندہ وے جس نے سر تو اس نے باپ دا سایہ اٹھ جائے اور اس نو کسی سہارے دی ضرورت ہوئے مگر در یتیم اس نو آکھے جاندہ وے جارے سارے جہان دا آسرا بن جاوے عاشق مصطفیٰ نے ترجمانی کی تھی کیا محبت پر انداز دے اندر اپنی عقیدہ تیدار کیندہ کہنے نے اسمانیت آرائے کملی والیا سنو تیرا سہارا دوستان محترم وقت آ گیا ربیع الاول شریف دا پاک مہینہ بالاتفاق اکثر علماء دا اتفاق اس گل دن 12 ربیع الاول دی رات جا رہی ہے دن آ رہی ہے رات دی تاریکی جا رہی ہے دن دے اجالے آ رہے نہیں رات جا رہی ہے دن آ رہی ہے دن آ رہی ہے میں علماء دے قدم پکڑ کے عرض کی تھی یہ کی وجہ ہے رب نے نہ اپنا محبوب رات دی اندر بھیجیا نہ دن دی اندر بھیجیا بلکہ رات جا رہی سی تے دن رات جا رہی سی دن آ رہی سی ادھی وجہ کے وے آواز آئی اس دی حقیقت اے وے ادھی وجہ اے وے کہ جد رب کائنات نے اپنے محبوب نو دنیا دی اندر بھیجن دا پروگرام بنایا رات نے رو رو کے عرض کی تھی مولا اپنا حبیب مینوں عطا فرماویں دن نے رو رو کے عرض کی تھی مولا اپنا حبیب مینوں عطا کریں رب کائنات نے فرمایا ہوئے دن تے رات غم نہ کرو پریشان نہ ہوو نہ دن نو معروم کراں گا نہ رات نو معروم کراں گا اس واسطے جنوں بھیجن لگا وا اودی شان وی فرمایا وما ارسلناک الا
رحمۃ للعالمین۔ اس واسطے اللہ نے رات نو بھی رحمت دا حصہ عطا کیتا، دن نو بھی اپنے محبوب دی برکت دا حصہ عطا کیتا۔ رات جا رہی ہے، دن آ رہی ہے، صبح سحری دا وقت ہے جس نو اسی اپنے زبان دے اندر نور پیر ویل دا ویلا کہنے آں۔ نور پیر دا ویلا وے، رات جا رہی ہے، دن آ رہی ہے، کملی والے آقا کریم دی جلوہ گری دا وقت قریب ہویا۔ حضرت عبدالمطلب کہندے نے کہ صبح سیری دا وقت ہے، میں اللہ دے گھر دا طواف کر رہے ہوں، طواف کعبہ پہ کر دما، طواف کعبہ کر دیاں۔ حضرت عبدالمطلب فرماندے نے کہ میں اچانک ویکھیا کعبۃ اللہ شریف نو جنبش آ گئی۔ کعبۃ اللہ شریف نے حرکت کرنا شروع کر دیتی، کدی اگے ہوندا وے، کدی پیچھے ہوندا وے، کدی دائیں ہوندا وے، کدی بائیں ہوندا وے۔ حضرت عبدالمطلب میرے آقا کریم دے دادا جان، آپ چونکہ کعبے دے رکھوالی سن، کعبے دے متولی سن، کعبے نو مخاطب ہو کے کہندے نے اوے کعبۃ اللہ شریف ایک کی پیا کردا وے۔ کعبۃ اللہ شریف دے درو دیوارے چو آواز آئی، اے عبدالمطلب بے شک تو میرا رکھوالا کہلانا وے، مگر غم نہ کری، پریشان نہ ہوویں، بے شک ساری دنیا دا کعبہ میں کہلانا وا، مگر اج بی بی آمنہ دی گود دے اندر او سونا چن چڑھن لگا وے جڑا کعبے دا بھی کعبہ کہلاوے گا۔ اج بی بی آمنہ دی گود دے اندر او سونا آن لگا وے جڑا کعبے دا بھی کعبہ کہلاوے گا۔ او سونا لجپال نبی دنیا تے جلوہ گر ہویا، دنیا دے اندر ظلم سی، دنیا دے اندر تاریکی سی، ہر طرف کفر ہی کفر تھا، ہر طرف ظلم و ستم تھا۔ میرے آقا کریم دنیا تے جلوہ گر ہوئے، والدین بوڑے ہو جاندے سن، بزرگاں دی منڈی لگ دی سی، منڈیاں دے اندر بیچا جاندا سی۔ میرے لجپال کریم آقا آئے نے ماں نو ماں دا مقام عطا کیتا، باپ نو باپ نشان عطا فرمائے، باپ نو باپ دا مقام عطا کیتا، ماں نو ماں دی شان عطا کیتی۔ لجپال نبی نے غریبہ تے ظلم کیتا جاندا سی، جڑیاں نچلیاں قوماں سن انہاں تے ظلم دے پہاڑ ڈھائے جاندے سن۔ آقا کریم آئے، آ کے دنیا نو اندھیرے چو کڈھیا، تاریکی چو کڈھیا، نالے کفر دی اندھیرے چو کڈھ کے دسیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، کسی عربی نو اجمی تے فوقیت نہیں ہے، کسی گورے نو کالے دی فوقیت نہیں ہے، اللہ تے اللہ دی رسول دی بارگاہ دے اندر او مقرب ہے جدے دل دے اندر تقوی زیادہ ہوئے گا۔ میرے گورلے دا بادشاہ، تاجدار گورلا، محدث گورلا، آل رسول سید زادے نے کیا خوبصورت محبت بوتی بکھیری، محبت اللہ کو سبحان اللہ۔ حضرت تاجدار گورلا نے جدو منظر ویکھیا، آپ نے عشق و محبت دا کلم اٹھایا، آپ فرماندے نے کیا بات نصیباں دی، رب دا حبیب آیا، وہ گل بن گئی غریباں دی۔ آقا کریم دنیا دے جلوہ گر ہوئے، دنیا دے اندر لہرہ بہرہ ہو گئیاں، ہر طرف بہارا ہی بہارا ہو گئیاں، ہر طرف بہارا ہی بہارا، رونقہ ہی رونقہ لگ گئیاں۔ 40 سال میرے لجپال نبی نے مکہ المکرمہ دے اندر ایسی طیب پاکیزہ اور مقدس زندگی گزاری۔ اپنے جڑے دشمن نے او بھی جدو بلاندے نے فہو الصادق ان کہہ کے بلاندے نے، کدی وہو امین ان کہہ کے بلاندے نے۔ 40 سال تو بعد آپ نے اظہار نبوت، جس طرح میں پہلے گزارش کی تھی، اللہ نے یہ تاج نبوت روزے ازل تو عطا کر چھڑیا سی، لیکن یہ رب دی حکمت اور رب دی قدرت رب کائنات نے 40 سال تو بعد اظہار نبوت اظہار کرایا، اعلان اظہار نبوت کرایا۔ آپ نے اظہار نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، اے لوگو قولو لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو اللہ نو ایک من لو، اللہ نی وحدانیت اقرار کرنو، میں نو اللہ دا رسول من لو، سچے مسلمان بن جاؤ گے، نالے کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ آ رہے ہیں جوک در جوک، ٹولیاں ٹل ٹولیاں، قافلے در قافلے آ کے کلمہ طیبہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو رہے ہیں۔ آقا کریم نے مکہ المکرمہ دے اندر ایک ایسے حسین و جمیل خوبصورت نوجوان نو ویکھیا جڑا مکہ دے اندر انتہائی خوبصورت ہے،
انتہائی دلکش نوجوان ہے جدا نام ہے حضرت دہیہ کلبی. کی نام ہے حضرت دہیہ؟ حضرت دہیہ کلبی ہے. اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے. میرے آقا کریم نے وہ مقرب پسند ہے، محبوب ہے. رب کائنات نے کدی کدی جبرائیل امین نو کہنا کہ اے جبرائیل جدو میرے محبوب دی بارگاہ دی اندر جاویں نا تو میرے محبوب نو راضی کرن واسطے دہیہ کلبی دی شکل اختیار کرنا نہیں. تے کدی کدی رب کائنات دربار مصطفیٰ نو رونق تے بہار عطا کرن واسطے جبرائیل امین دے نال فرشتے دا ایک لشکر بھیج دوے، نالے حکم دے دوے کہ جدو میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر جاؤ اے میرے نوری فرشتےو سارے دہیہ کلبی دی شکل اختیار کر لینا. او دہیہ کلبی دے متعلق میرے آقا کریم نے دعا منگی، مولا دہیہ کلبی نو تو کتنا خوبصورت بنایا ہوئے، کتنا خوبصورت نوجوان ہے، یہ دوزخ دا بالن بنے گا، اس واسطے اس نو بنائے. اے محبوب کی چاہنا میں؟ مولا میں چاہنا ماں کہ میرا غلام بنا کے انہوں جنت دی زینت بنا دے. ادھی رات تاریکی دے اندر میرے کملی والے آقا کریم نے رب کو لو منگیا. صبح دا وقت ہویا، میرے آقا کریم مصلی تے نماز پڑھی، مصلی تو اٹھ کے اپنے حجرے تے جان لگے نے. ادھر جبرائیل امین آ گئے، آ کے اللہ دا پیغام دیتا، سونیا علی جائے ہو نا، علی انتظار کرے ہو. اے جبرائیل اج کیوں قید پہ لگانا میں تے اندر جان تو کیوں منع پہ کر دے؟ حضرت جبرائیل کہندے نے سونیا جنوں راتی رب کولو منگیا جے رب نے عطا کر چھڑیا جے. وہ سونا تو آڑی بارگاہ دے اندر آ رہی ہے. ادھر جبرائیل امین نے خوشخبری دیتی، میرے آقا کریم نے ویکھیا حضرت دہیہ کلبی آ گئے. آقا کریم دے قدمہ دے اندر گر کے سچے دل نال کلمہ طیبہ پڑھ دے رہے، سچے دل نال کلمہ پڑھیا. ایک دن میرے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر دہیہ کلبی بیٹھے نے، لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے، سونیا میں تو اڑا کلمہ تا پڑھ لیا وے مگر میں اس رات دن رونا وا، ہزاروں قطار رونا وا. میں نے فکر اس چیز دیئے میں 70 سال دی زندگی گناہوں دے اندر گزاری ہے، 70 سال میں تیرے رب دی نافرمانیاں کی دیا نے، میں ظلم کیتا وے، میں بڑے بڑے ظلم کیتے نے، پتہ نہیں میرے گناہ بھی معاف ہون گی یا نہیں. رب کائنات نے جبرائیل امین نو بھیجیا، اے محبوب جا میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر جبرائیل کہہ دے اے دہیہ کلبی سچے دل نال توبہ کر کے کلمہ طیبہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے 70 سال دے گناہ بخش دیونا تیرے رب کائنات دا کام ہے. حضرت دہیہ کلبی کہندے نے یا رسول اللہ من لے آوے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے نہیں، مگر میں کچھ ہو جی بھی گناہ کیتے نے، جدو وہ گناہ میرے سامنے آندے نے میرا جسم کانپ اٹھدا وے. میرے آقا فرماندے نے ذرا بول کہ بیان کر، میری کچہری کے اندر اپنے وہ گناہ بیان کر تاکہ لوگوں نو پتہ چل جائے اتنے بڑے بڑے گناہگار جڑو سچے دل نال توبہ کر کے امام الانبیاء دے غلام بن دے نے، اللہ سارے گناہاں نو معاف فرما دیندا وے. حضرت دہیہ کلبی کہندے نے سونیا ساڑھے معاشرے دے اندر بچی دا پیدا ہو جانا بہت بڑا عیب سمجھا جاندہ سی. اگر کسی دے ہاں بچی پیدا ہوئے وہ سر چھپاندہ سی اور اسی اپنی بچیاں نو زندہ درگور کر دیندے سا. سونیا میں اپنے قبیلے دا سردار سا، وڈیرا کیسا، اور میں 70 بے گناہ بچیاں نو زندہ درگور کیتا وے، قتل کیتا وے. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اور 10 اس تو بڑھ کے کی گناہ کیتا بھی، کیا صرف لوگوں دیا بچیاں ہی قتل کر دیا ہے یا اپنی بھی کوئی قتل کیتی ہے؟ آخر لگے سونیا ایک میں اپنی بچی بھی قتل کیتی ہے. اللہ اکبر، ایک سونے اپنی بھی بچی قتل کیتی ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا تفصیل دے نال واقعہ بیان کرتا کہ لوگوں نو کلمے دی روشنائی دا تے کلمے دی برکت دا پتہ چلے. حضرت دہیہ کلبی کہندے نے سونیا میں کرو باہر جا رہی ہساں، کچھ سالہ واسطے جا رہی ہساں. میں اپنی بیوی نو آکھیا جڑی امید دلال سی کہ اگر اللہ تینو بچہ عطا کرے تو اس دی اچھی پرورش کری، اگر بچی عطا کرے تو اس نو میرے آن تو پہلے قتل کر دے بھی. سونے میں کچھ سالہ تو بعد اپنے گھر واپس پلٹ کے آیا، آ کے اپنے دروازے تے دستک دیتی. بڑی حسین و جمیل تے خوبصورت بچی میرے گھر دے وچوں نکلی. انہیں آ کے دروازہ کھولیا. میں اس بچی کو نے پوچھا اے دروازہ کھولنے والی ہے تو کون ہے؟ انہیں پوچھا آنے والے تو کون ہے؟ میں آکھیا میں گھر دا مالک ہاں. بچی کہنے لگی اگر تو گھر دا مالک ہے تو میں بھی گھر دی مالک دی بچی کہلانی ہے. کہندا بھی میں غصے دے اندر جا کے بیوی نو آکھیا کہ تو اس نو قتل کیوں نے کیتا؟ بیوی آکھن لگی کہ اے دہیہ کلبی اللہ کو ڈر، خوف خدا پیدا کر، جیڑی گل کہے گا میں تیری گل ہر گل منن واسطے تیار ہاں،
مگر میری اس بچی نو قتل نہ کریں. حضرت دہیہ کلبی کہندے نے میں جدو بچی نو ویکھنا وا بچی بڑی حسین ہے, بڑی خوبصورت ہے. ادھر خیال آندا وے لوگ یہ 70 بچیاں میں قتل کر دیتی ہیں, لوگ کی کہن گے کہ اپنے گھر دے اندر بچی رکھی ہوئی ہے. ذرا خیال کرو اولاد والے ہو, وہ مناظر سامنے رکھو. میرے آقا کریم دی آمد تو پہلے کتنی بڑی جہالت تھی, کتنا بڑا ظلم تھا. اور نبی کی رحمت دنیا تے جلوہ گر ہوئے نے. رب کائنات نے پھر بیٹیاں نو اے مقام عطا کیتا, اے شان عطا کی تھی. پھر وقت آیا میرے آقا کریم نے اپنے 2 انگلیاں کھڑی کر کے میرے آقا نے فرمایا جس نے اپنی بچی دی پرورش کی تھی اور اچھے طریقے نہ پرورش کرن تو بعد ادا نکاح کر دیتا, کل قیامت دے دن اللہ دے محبوب دے نال اس طرح ہوئے گا. حضرت دہیہ کلبی قدرے میں اپنی بچی نو لے کے گیا, جا کر جنگل کے اندر میں قبر کھودی. مٹی میرے کدی بدن تے پہندی ہے, کدی پسینہ آندا وے. بچی اپنے کپڑے دے نال کدی میرا پسینہ صاف کر دی ہے, کدی مٹی صاف کر دی ہے. حضرت دہیہ کلبی کہندے نے بالآخر میں بچی نو پکڑیا, اس قبر دے اندر جد انہوں میں زندہ دفن کرن لگا وا, بچی میرے قدماں دے وچ گر کے کہندی ہے اے میرے بابا اتنا تا دس دے کہ میرا جرم کیے. باپ نے جرم بھی نہیں دسیا. اتنا کہنے لگی کہ اے ابا میں تیرے نال وعدہ کرنی ہے, تو مینوں آج مار نہیں, مینوں چھوڑ دے, میں تیرے نال وعدہ کرنی ہے, میں تیرے گھر نہیں آواں گی, تیرے کول کدی بھیک نہیں منگاں گی, تیرے دروازے تے خیرات لین واسطے نہیں آواں گی. لیکن اس نے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے, اپنی بچی نو بھی زندہ درگور کر دیتا. میرے آقا کریم دی رحمت والیاں اکھاں چوں زارو قطار آنسو جاری نے. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اے دہیہ کلبی دس ہن آج تو بعد تیرا کی عالم ہے. حضرت دہیہ کلبی کہندے نے سونیا او تے جہالت دا دور سی نا, جدوں دا کلمہ پڑھیا وے تہاڈی غلامی دے اندر آیا وا, ہن تے میری راتاں قرآن تو بغیر گزردی ہی نہیں. صبح بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا وا, شامی بھی اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا وا. تہاڈی محبت اور تہاڈی غلامی نے میرے دل دی دنیا کیفیت بدل دیتی. آقا کریم دے غلاموں, اسی نبی دے سچے عاشق غلاماں, نبی دے نال محبت دا اسی دعویٰ کرنے نا کہ عاشق رسول ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اسی دعوے تک کرنے نا. مگر میلاد دی محفل دے اندر آنے والے ہو, قاری خلیل اتاری صاحب دے گھر دے اندر بہن والے ہو, حاجی آباد اور خود ملتان خود دے رہن والے ہو, میلاد دی محفل دے اندر میرا آخری پیغام ہے, آخری میسج یہ. میرے کریم آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, لجپال نبی نے فرمایا کہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. کی فرمایا؟ نماز میری اکھاں دی, نماز میری اکھاں دی. اسی جدو نماز پڑھنے ہیں نا تے ساڑی زندگی دا حق ادا ہوندہ ہے, کسی تے احسان نہیں کر دے. اللہ دا قرآن ہے, اللہ دا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. رب نے فرمایا کہ میں سارے جنات تے سارے انسانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا وے. اسی جدو نماز پڑھنے ہیں اپنی زندگی دا حق ادا کرنے ہیں, مگر اپنی قسمت تے ناز تے فخر کرو جدو ادھر تہاڈی تے میری نماز مکمل ہوندی ہے, او دی مدینے دے اندر کملی والے دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندیاں نے. دنیا دے کاروبار, دنیا دے مشاغل, دنیا دے بزنس دنیا دے اندر رہ جانے نے, کسی چیز دا سوال نہیں کیتا جائے گا. قبر دے اندر جاؤ گے اتھے بھی نماز دا سوال, میدان محشر دے اندر بھی نماز دا سوال کیتا جائے گا. نماز پڑھو گے اللہ زندگی دے اندر برکت پیدا فرمائے گا اور تھوڑی دعاواں نو قبول فرمائے گا. تے اگر قاری خلیل اتاری صاحب دے نال میں محبت دا دعویٰ کراں تے قاری خلیل اتاری صاحب میں نے کسی کام تو روکن دا کمن, میں آکھا جی نہیں قاری صاحب تھوڑے نال محبت تا کرنا وا, لیکن میں اس کام تو رک نہیں سکتا. تو ایمان والے ہو, ذرا سچے دل نہ دسو نا, کیا یہ محبت سچی ہوئے گی یا جھوٹی؟ جھوٹی محبت ہوئے گی نا, انہوں دی گل میں عمل نہیں کرتا, انہوں دی گل نہیں مندا تے محبت کیسی؟ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والے ہو, نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے, نماز کدی بھی نہ چھوڑے ہو. میرا وجدان کہندا وے تواڈے چہرے دس رہے نے. سرکار دا فرمان ہے ظن المومنین خیرا, مومن دے بارے اچھا گمان کرنا چاہیے. میرا گمان یہی ہے کہ ماشاءاللہ تسی سارے ہی نمازی ہوو گے, مگر آج محفل میلاد دے اندر یہ عہد کر کے جاؤ, وعدہ کر کے جاؤ کہ کدی بھی نماز نہیں چھوڑا گے. جڑے نماز پڑھتے نے اللہ انہوں نے استقامت عطا فرمائے, جڑے نہیں پڑھتے اللہ انہوں نے نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم, عزیزان محترم, اسی واسطے عرصہ گزر گیا, دیکھو بارش نہیں ہو رہی, کات سالی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ رب کو سچے دل نال منگے اور رب عطا نہ کرے. ساڑی اپنی غفلت نہیں,
ساڑھے اعمال دے اندر کمیاں نے کوتاہیاں نے اسی نماز نہیں پڑھ دے نماز نہ پڑھن دی وجہ تو نحوست دی وجہ تو یہ رحمتاں تے برکتاں تو اسی معروم ہو رہے ہیں رب کائنات دعا کرو میلاد دی محفل دا صدقہ رحمتاں تے برکتاں دی بارش بھی عطا فرمائے جس عقیدت و اخلاص دے نال قاری خلیل اتاری صاحب انہاں دے اہل خانہ نے میلاد دی محفل دا اہتمام کیتا انہاں دا اہتمام انہاں دی فکر انہاں دی سوچ انہاں دی طاقت دے مطابق ہے اللہ اپنی شان دے مطابق اجر عطا فرمائے تسی رات تک کافی حصہ بیت گیا ہے بڑی عقیدت تے بڑی محبت نہ تشریف فرماؤ میری دلی دعا ہے اللہ سب نو دارین دی عزت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین